اچھا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہتے ہیں ان پہ مچھر چھوڑ دیے گئے ہیں، کیڑے چھوڑ دیے گئے ہیں سیل میں، ڈیتھ سیل کی طرح رکھا ہوا ہے ان کو. نہیں جو مرضی کر لیں. ملک کا سابق وزیر اعظم ہے نہیں، سابق وزیر اعظم کے علاوہ اس کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں. اس نے شوکت خانہ بنایا. کسی اور مائی کے لال نے شوکت خانہ پوری دنیا میں ایک ہیرو کا سٹیٹس ہے. اچھا وہ تو اس سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ان کی مجبوری ہے کہ اس کی صحت کا بالآخر خیال رکھنا پڑے گا. کھانے کی اجازت بھی دینی پڑے گی. کھانا گھر سے آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ نواز شریف کو تو تھی. نہیں ظلم ہے. اجازت مطلب اس میں کیا ہے کہ جی اس میں زہر ملا دیا. کون زہر ملائے گا جی؟ وہ ہم 21ویں صدی میں ہیں. تو ڈاکٹر چیک اس کو چیک کرنا کیا پرابلم ہے جی؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ اس کو ذہنی اذیت پہنچا کے خوش ہو رہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے کل 14 اگست کو بہت جوش و ولولے سے نوجوانوں نے منایا. پاکستان کے جھنڈے لہرائے، تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لہرائے. جناب والا جو سڑکوں پر لوگ تھے اس میں میجورٹی پی ٹی آئی کی تھی. سختیاں بہت کی اس دفعہ. اچھا جی وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں بیچ سکتے. کیوں نہیں بیچ سکتے جی؟ آئین تو اجازت دیتا ہے ملک کا. ہر پارٹی والے اپنا جھنڈا بھی اٹھائیں. پاکستان پارٹی پہ پابندی تو کوئی نہیں ہے. پارٹی کا جھنڈا بھی اٹھائیں. میں نے دیکھا پولیس والے بعض جگہوں پہ مار بھی رہے ہیں جس کے پاس جھنڈا ہے. بعض پولیس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا نا لوگوں پہ. پولیس بڑی زیادتیاں کر رہی ہے. پوری آزادی. اس پہ اتنا پچھتائیں گے. اس پولیس کی اصلاح کرنے کے لیے پھر اتنی مشقت کرنی پڑے گی. اس میں آپ کو کم از کم 15-20% لوگوں کو بعد میں برطرف کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ عادی ہو گئے. دیکھیں جب انسان کو آپ وحشت کی اجازت دے دیتے ہیں، تشدد کی، جب تاتاریوں کو اجازت دے دی، تاتاری کیوں تباہ ہو گئے جی؟ تو آدھی دنیا فتح کر لی تھی. جب آپ نے ان کو اجازت دے دی جو مرضی کریں، جس کی مرضی گردن کاٹیں، تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. ہارون صاحب جس سے سیاسی اختلاف ہو اس کو نظر بند کر دیں. اس طرح تشدد کرنا یا کسی کو تذلیل کرنا. نہیں کیوں نظر بند کریں؟ بات یہ ہے عدالت ہونی چاہیے. عدالت. وزیر اعظم جو رہے شہباز شریف 16 ماہ بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ میں تو 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. کیا وہ انہیں یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہارون صاحب یہ جتلانے کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے؟ 30 سال تک رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. اس کا مطلب وہ واپس جاب اپلیکیشن ہے، نوکری کی درخواست. اچھا کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا. اس میں اور کچھ نہیں بھائی. انہوں نے جتنے اشتہار چلائے اس میں اپنی تصویر چلائی، بھائی کی نہیں. ویسے چلا بھی نہیں سکتے تھے. اور جتنی پروجیکشن کی اپنی کی. اور یہ تصور دیا کہ میں نے بڑے کارنامے انجام دیے. کارنامے کیا انجام دیے؟ اپنے کیس واپس کرائے، اپنے صاحبزادے کے کیس واپس کرائے. نیب کے قانون میں 32 ترامیم کر کے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ سنا سنایا واقعہ نہیں ہے. میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے. ان کا ایک خط بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا شہباز شریف صاحب. مگر اس میں چونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، میں اس کو ریویل نہیں کر سکتا. ان کے اندر ہمیشہ خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی. وہ غلط کہتے ہیں. بری بات نہیں ہے. نہیں بری بات ہے. بات یہ ہے کہ اقتدار کی آرزو آدمی کی شخصیت جیسے ہی پیدا ہوتی ہے اس کو مسخ کرنا شروع کر دیتی ہے. اقتدار یہ کہ لوگ کسی کو سونپے. قائد اعظم نے اقتدار نہیں مانگا تھا. اقبال نے مقبولیت طلب نہیں کی تھی. اقبال کہتے تھے یہ گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور لوگ جاتے تھے اور ان سے رہنمائی طلب کرتے تھے. دیکھیں وہ جو آدمی طالب ہے نا اقتدار کا، اور اس کے لیے بلکہ بھوکے ہیں یہ تو سب اقتدار کے، سب اقتدار کے. اچھا نواز شریف اب آ جائیں گے، سازگار ہیں. آئیں گے او بھائی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جب تک زیرو رسک نہیں ہوتا تو نہیں آئیں گے. اور جو لطیف صاحب ہیں، جاوید جو لطیف، انہوں نے مال بنایا ہے جس کا وہ کوئی بتا نہیں سکتے، جو انہوں نے قانون کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بھیا کاما لیا. کاما وزیر اعظم پاکستان نے کاما لیا منی ٹرانزیکشن کے لیے. احسن اقبال نے، خواجہ آصف نے.
اچھا لاہور میں یہ جو اقامہ ہے نا اسے لوگ کاما کہتے ہیں. لاہور والوں کی اپنی زبان ہے. وسطیٰ کا دور میں ہوتا تھا، اب جدید دور ہے، نہیں 21ویں صدی ہے. انسانی جبلتیں، انسان کی جو 20 بنیادی جبلتیں ہیں وہ کبھی نہیں بدلتی. یورپ ہے، امریکہ ہے، ایون انڈیا میں ایسا نہیں ہے نا. وہاں ادارے بن گئے نا، وہاں ادارے بن گئے، مگر وہاں جو سوشل لائف ہے اور خاندانی زندگی ہے وہ تباہ ہو گئی. اور وہاں شہر کے شہر بس گئے ہیں ہم جنس پرستوں کے، اور وہ ایک ایسی تباہی کے راستے پر گامزن ہے. وہ تو ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. وہاں کچھ چیزیں جو اچھی ہیں، یعنی اداروں کی تشکیل، سول اداروں کی، اور عدالتی نظام. چرچل نے یہی کہا تھا نا، اگر عدالتی نظام ٹھیک ہے تو معاشرہ جمع جوڑا رہے گا. عدالتی نظام جمع جوڑا رکھتا ہے. اور ہم وہ تو جناب علی کرم اللہ وجہ قول کا روز ہی حوالہ دیتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. اچھا، بات یہ ہے کہ کوئی ایک فریق بھی حق پہ نہیں ہے پوری طرح سے. اس آئین پہ عمل درآمد، آئین ٹھیک ہے، عمل درآمد ہونا چاہیے، ہو نہیں سکتا. ہو اس لیے نہیں سکتا کہ سارے وہ 15-20% ووٹوں کے ساتھ نون لیگ حکومت چاہتی ہے، وہ کوئی کل 5-10% ووٹ ہے پیپلز پارٹی وہ بھی حکومت چاہتی ہے. تحریک انصاف والوں تو کہتے ہیں جی ہمارے 70% ووٹ ہیں، اور صحیح کہتے ہیں 70 نہیں ہے تو 60% ہیں، 60 نہیں تو چلیے 50% ہیں. ہاں 40% بھی ہوں تو حکومت میں میجورٹی مل جاتی ہے. وہ 48% 2/3 اکثریت مل گئی تھی ان کو. مولانا فضل الرحمان صدر بننا چاہتے ہیں، کس برتے پہ؟ آپ کے ووٹ کہاں ہیں؟ اچھا صدر عارف علوی رہیں گے؟ وہ گنڈا پور سے تو جیت نہیں سکتے اپنی سیٹ. اگر سیاستدان ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ میڈیا کو جی پابند کیا جائے گا، فلاں کا نام نہیں لیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. او بھائی اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک ایک واضح لائے عمل، واضح اصولوں، سول اداروں اور انصاف پہ چلتے ہیں. عوامی تائید، عوامی تائید تو ظاہر ہے جمہوریت کی بنیادی عوامی تائید ہے. نہیں اگر یہ فرض کریں نگران حکومت طول پکڑتی ہے تو کیا اسے عوامی تائید حاصل ہوگی؟ اسے عوامی تائید حاصل نہیں ہوگی. لوگ ہیں کنفیوز، مخمصے میں ہیں. ہارون صاحب یہ سب سے بڑا تو کام نگران حکومت کا ہوتا ہے کہ 90 روز میں بر وقت الیکشن کروا دیے جائیں، تو یہ کروا سکیں گے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ ایسا کوئی منصوبہ موجود ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں. الیکشن جو چاہیے یہ بجائے اس کے قوم کو یعنی بیٹھے لوگ اندازے لگاتے رہیں، صاف بتانا چاہیے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے. مردم شماری کا بھی مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فضا اتنی کشیدہ ہے کہ اس کشیدہ فضا میں حکومت بنے، 100% پھر پولنگ سٹیشن کی حد تک ہو جائے معاملہ، پھر بھی کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں بن سکتی ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ حصہ چاہتی ہے، نون لیگ زیادہ حصہ چاہتی ہے. نون لیگ کے ووٹ ہی 18-19% ہیں اور وہ اقتدار چاہتی ہے. بھئی کس برتے پہ، کس کے حساب سے؟ پیپلز پارٹی کے اس سے بھی کم ہے. وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بلاول صاحب امریکہ میں اور وہاں غائب ہی ہو جاتے ہیں، کئی دن غائب رہتے ہیں. یہ پڑوس میں افغانستان ہے، اتنا سنگین مسئلہ ٹیررزم کا، 180% ٹیررزم بڑھ گیا ہے. کہاں 110 واقعات ہے، کہاں 317 ہوئے ہیں، 2021 میں 110 تھے شاید. اور وہاں وہ گئے نہیں. اور امریکہ جو اتنی دور ہے وہاں جاتے ہیں. وہ بلاول کے حامی کہتے ہیں کہ ان کا تو فائدہ ہوگا، امریکہ سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تو ان کا دیکھیں نا، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے نا. دیکھیں 2 راستے ہیں، یا لوگ ملک کے لیے سوچتے ہیں یا لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں. آپ مجھے وہ آدمی بتائیں جو ملک کے لیے سوچتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دعویٰ تو سبھی یہ کرتے ہیں. دعوے کو تو چھوڑے، ہم تو لوگوں کا عمل دیکھیں گے، دعویٰ تو نہیں دیکھتے. میں اسے کہتا نام میں اپنے لوں گا، یہ فراڈیا ہے. ہاں جی، شاہ محمود صاحب بھی ایک سن رہے تھے اس دن، وہ بڑے حیران ہوئی، کس طرح بات کر رہا ہے، یہ فراڈیا ہے، نوسر باز ہے. وہ لاہور کے جلسے کے لیے، فیصل آباد کے جلسے کے لیے 1,20,000 روپے کا سسٹم تھا، وہ ساؤنڈ سسٹم جو ہوتا ہے، اس نے 5 لاکھ روپے لیے، کھا گیا. وہ ایک پورا گروپ تھا. اچھا اسی طرح وہ اس کو وزیر صحت بنا دیا ایک کو، اور وہ پھر بعد میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. اس کی جیبوں کی اب بھی تلاشی لیں تو اس میں بہت سارے پیسے نکلے. تو پارٹی چھوڑ گئے وہ؟
نہیں سب نے چھوڑنا ہی تھا. 150 لوگ چھوڑ چکے انہوں نے سب نے چھوڑنا تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دباؤ تھا. دباؤ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سب کمزور کردار کے لوگ تھے.